خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اس کے بعد پھر گناہان کبیرہ ہیں۔ گناہان کبیرہ وہ 7 ہیں، 70 ہیں، جو بھی فہرست بیان کی گئی ہے، ان سب کی شدت اور سنگینی بھی برابر نہیں ہیں۔ چنانچہ تعبیر روایات میں یہ ہے اکبر الکبائر، اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑا کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب گناہان کبیرہ ایک سطح کے نہیں ہیں، سب کی قباحت اور سنگینی ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح افضل الاعمال ہے، افضل الاعمال بہترین عمل یہ ہے، اسی طرح اقبح الاکبر الکبائر، شرک بھی اپنے اوپر ظلم ہے، بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے، چھوٹے گناہ کبیرے بھی اپنے اوپر ظلم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں شرک، خون ناحق بہانا، سود خوری، عاق والدین ہونا، یہ چیزیں حرام ہیں، وہاں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اپنے آپ کو 100% اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم سے کتنا بڑا بھی گناہ سرزد ہو مغفرت کی گنجائش موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے اس بڑے گناہ کبیرے کا ارتکاب مت کرو۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرمایا ما من آیت ما فی القرآن آیت اوسع من، یہ والی آیت قرآن کی 6666 آیات ایک حساب کے مطابق، امام نے فرمایا ہے ان 6666 آیات میں سے سب سے زیادہ جس آیہ کریمہ میں گنجائش رکھی گئی ہے، سب سے زیادہ جس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، وہ یہ آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس سے بڑھ کے اور کیا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، لیکن بیٹھے بیٹھے ویسے ہی نہیں بخشتا، ویسے نہیں بخشتا۔ بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بعض قرآنی آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گناہ بخشوانے کے لیے بعض اوقات کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہ جو کر چکا ہوتا ہے ان کو بخش دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم، کتنی دل نشین آیہ کریمہ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو یکفر اللہ عن سیئاتکم، یہ سیئہ چھوٹے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ بالکل واضح ہے، آیت 2 × 2 = 4 کی طرح ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو، اجتناب کرو، پرہیز کرو کہ تنہون عنہ جسے تم کو روکا گیا ہے یا روکا جاتا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ تکفیر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں روایات کے اندر، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ حبت ہے حلوہ والی ہے، بے طین یہ نیک اعمال کا ضائع ہو جانا، ضبط ہو جانا، بحق سرکار کچھ چیزیں کسٹم والے ضبط کر دیتے ہیں، کچھ اعمال کے نتیجے میں، کچھ برائیوں کے نتیجے میں اچھے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اور گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں صغیرہ کی تکفیر ہوتی ہے۔ تکفیر یہ نہیں جو آج کل تکفیر ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا، یا بھی یہ اصطلاح چل نکلی ہے۔ جب بھی لفظ تکفیر بولا جاتا ہے اس کا مطلب تکفیری ٹولہ، یعنی مسلمانوں کو کافر کہنے والا ٹولہ۔ یہاں تکفیر سے مراد گناہوں کو بخشنا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اچھا جی، کیا کریں جس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ یہ ایک نسبتاً طولانی روایت نوٹ کر کے لایا ہوں، یہ ہماری روایات کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، اس کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 124۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء کرام دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ استغفر اللہ بعد الذنب
اسرع من طرفت عین، ایک ایک جملہ کو دل و دماغ پر بٹھائیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو، پلک جھپکنے سے پہلے، چشم زدن سے پہلے اس گناہ سے استغفار کرو۔ کیا دیر لگتی ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ البتہ عرض کروں گا کہ وہ ہر گناہ کو کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے توبہ کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ شراب خوری ایک گناہ ہے، اس سے توبہ کا طریقہ الگ ہے۔ سود خوری، رشوت خوری، ناجائز کاروبار، یہ جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں، وہ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی 1 سال 1 مہینے یا ساری زندگی، وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر گناہ کو کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ وہ تفصیل ابھی عرض کروں گا اگر وقت بچا، ورنہ پھر اگلے جمعے میں۔ فرمائے استغفار کرو اسرع من طرفت عین، چشم زدن یعنی پلک جھپکنے سے پہلے گناہ کر کے دیر نہ لگاؤ۔ دوسری آیت میں بھی فرمایا، یہ تو حضرت علی کا فرمان ہے، میں اس فرمان کو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا نام دوں گا۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو، جلدی وہ کام کرو جس کے نتیجے میں خدا تمہیں معاف کرے۔ یہی آیہ کریمہ ہے۔ امیر المومنین نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، کتنی جلدی کرنی ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے استغفار کرو۔ اچھا جی، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ بھی نہیں تم سے بولا جاتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فَبِالْإِنفاق، یہ بھی عجیب ہے، انفاق کے نتیجے میں خدا بخشتا ہے، انفاق کے نتیجے میں، راہ خدا میں دینے کے نتیجے میں خدا بخشتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا تو راہ خدا میں انفاق کے نتیجے میں وہ اس کا جبران نہیں ہوتا، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کو پھر قضا رکھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، قضا رکھنا پڑے گا۔ اور کسی کا قرض آپ نے کئی سال پہلے کے لیا ہوا نہیں دے رہے ہیں، اچھا نہیں اگر دیتے ہو تو چلو بھائی تھوڑا بہت جو ہے نا مسجد امام صادق میں چندہ دے دو، وہ تمہارا قرض اتر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انفاق، کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انفاق کے نتیجے میں بخشے جاتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ تم راہ خدا میں انفاق کرو، فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ، کسی کے شاید اکثریت کے دل دماغ میں بھی نہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، غصے کو پی جاؤ، اس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ، امام موسیٰ کاظم سارے کے سارے جو ہے نا وہ کاظم بھی ہیں، صادق بھی ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں۔ کچھ ائمہ معصومین مواقع ان کو اس طرح کے یعنی پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک لقب کے ساتھ وہ مخصوص ہو گئے، ایک لقب ان کے ساتھ مختص ہو گیا ہے۔ کظم یعنی غصے کو پی جانا، قرآن میں ہے والکاظمین الغیظ، قرآن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اچھا فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ کام بھی نہ کر سکو، اس کی بھی توفیق اگر نہ ملے، فَبِالْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ، جی معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ غصے کو پی جانا ایک الگ بات ہے، لوگوں کو معاف کرو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، یہ بھی نہ کر سکو تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ انفاق وہ نقد پیسہ ہے، کپڑا دینا وغیرہ ہے۔ احسان کسی کا کام آنا، اصلا کسی کا کام آنا، دفتر میں کسی کا کام آؤ، ہسپتال میں کسی کا کام آؤ، تھانے میں کسی کا کام آؤ، عدالت میں کسی کا کام آؤ، جائز کام کر کے بتاؤ، جائز کام، ناجائز کام نہیں۔ فبالاحسان الیہم وان لم تفعلوا، اگر یہ بھی نہ کر سکو کم از کم اتنا کرو، فبترک الاصرار، یہ جو گناہ کیا ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کرو۔ اصرار اسی لیے ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کے بعد یہ جملہ یاد رکھیں، عربی میں بھی یاد رکھیں تو بڑی بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور صغیرہ کر کے پھر اس کو بار بار کرنے کے نتیجے میں پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو حکم ایک دفعہ گناہ کبیرہ کے سرزد ہونے کا ہے، وہی حکم بار بار صغیرہ کے ارتکاب کا بھی حکم ہوتا ہے۔ جیسے یہ عدالت کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں؟ عادل کون ہوتا ہے؟ جو ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اور یہ میں فارمولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ
آپ نے گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے، بتایا ہے گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا بیان کی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، یا اس کو ایسے گناہ سے تشبیہ دی گئی ہو کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے۔ مردار کے گوشت کھانے کی خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے، اور سورہ حجرات میں اپنے مومن بھائی کی غیبت اور اس کی برائی کرنے کو مردار کے گوشت کھانے کی طرح قرار دیا ہے، یا کسی معتبر اور مستند حدیث میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہو، یا قرآنی آیت میں، یا ایسے گناہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہو، ایسے گناہ کے مانند جیسا کہا گیا ہو جس کی قرآن میں وہ سزا مقرر ہے، یا وہ ایک دفعہ ایسا گناہ سرزد ہو جائے انسان سے، انسان عادل نہیں رہتا، گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرے۔ والاصرار علی الصغائر، گناہ صغیرہ بار بار گناہ صغیرہ نہ کرے، یہ اور خلاف مروت۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو بھئی، یہ کام تو ہر کسی کے بس میں ہے، آخری عمل فَبِالرَّجَاءِ، کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہو، آخری مرحلہ یہ ہے۔